بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول پیرزادہ. دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے. دعا مانگنے کی ہر وقت ترغیب دلائی گئی ہے. دعا کی ضرورت تو یوں ہر وقت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور، تباہ کن سانحوں اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ سے دعا کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے. ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. پروگرام میں دعاؤں کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز 1800419215 اور 9989974324 لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مفتی شیخ عبدالرحمان ازہری صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سید واحد علی بتائیے. جی واحد صاحب، معذرت چاہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ سید واحد علی صاحب ہیں جو حیدرآباد جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور اگلے 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہیں گے. جی واحد صاحب، آج 10 محرم ہے اور 10 محرم کے بارے میں کیا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے، پھر باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محرم کی آج جو 10 تاریخ ہے، جس کو عاشورے کا دن بھی کہا جاتا ہے، یہ دن بڑی ہی برکتوں والا اور اہمیت والا ہے، کیونکہ تاریخ اسلام میں اور انسانی تاریخ میں بہت سارے اہم واقعات اس دن پیش آئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اسی دن قبول فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام سے اسی دن مشکل کو اور مصیبت کو دور فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام سے متعلق جو اہم واقعات ہیں، وہ اہم واقعات اسی دن رونما ہوئے. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اقدس میں، آپ کے وصال اقدس کے بعد 60-61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو ہی امام حسین ابو عبداللہ امام علی مقام حضرت سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی شہادت کا دردناک اور اندوہناک واقعہ بھی اسی دن پیش آیا. اور اس حیثیت سے اس دن کو اور ایک اہم خصوصیت اور اہمیت بھی حاصل ہے. اس موقع پر روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو حضور نے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے اسی دن نجات عطا فرمائی، ظالموں کے ظلم سے نجات ملی، اس وجہ سے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس نعمت کی سلسلے میں اللہ کا شکر بجا لائیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو، اہل اسلام کو بھی اس کا حکم فرمایا. لیکن چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت میں اور ان کے عمل کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10 تاریخ سے پہلے ایک روزہ رکھو یا 10 تاریخ کے بعد ایک روزہ رکھو. لہٰذا سنت طریقہ یہ ہے
کہ 9-10 کو روزہ رکھیں، اور جو لوگ 9 کو روزہ نہیں رکھ پائے ہیں وہ آج کے ساتھ ساتھ کل بھی یعنی 10-11 کو روزہ رکھیں گے. تو اس طرح روزہ رکھنا سنت ہے اور اس روزے کی بڑی فضیلت بھی وارد ہے. جی ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے. فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. میں ایک بار پھر دوہرا دوں، 180041922154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ارے گومتی نگر سے ہم بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے محترمہ. ارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شادی کو کئی سال ہو گئے، طلاق بھی ہو گئی اور کسی نے چگلی کرا دیا ہے، اور جناتوں کے چکر کچھ پڑھتے لکھتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا ہے. پھر سے بتائیے، کیا شادی ہو گئی؟ شادی ہو گئی کہ طلاق ہو گئی ہے، کئی سال ہم کو بچے ہو گئے اور کسی نے چگلی کرا دیا، جناتی کے چکر ہے، کہیں کچھ کراتے تو اثر نہیں. آپ کو شبہ ہے کہ سفلی عمل کسی نے آپ پہ جادو یا سفلی اس طرح کا عمل کروایا ہے؟ اور چگلی نے کسی نے کرا دیا ہے، جناتی کے چکر ہے، اور شادی کہیں سے ہوتی ہے، کچھ پڑھتے لکھتے ہیں جی وہ ٹھیک کچھ ہے. اثر نہیں کرتا ہے. چاہے جتنا پڑھتے لکھتے کچھ اثر نہیں کرتا. ہماری ماں کئی سال سے بیمار ہے، اور جس گھر میں ہم لوگ رہتے تو گھر چھوڑ دیا، دوسرے گھر میں رہتے اس میں بھی جی. بیمار ہے، یہاں بھی کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. ہمارا بھائی ہے تو کوئی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے تو اس کی کوئی دعا بتانا. آپ کا بھائی کسی اور لڑکی کے چکر میں بھی. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر کے سلسلے میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مختلف قسم کی باتیں جیسے کہ انہوں نے بتائی، اس سلسلے میں وہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو اپنا معمول بنا لیں. صبح شام ایک مرتبہ خود بھی پڑھیں، گھر کے سارے افراد کو اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھنے کے لیے بتائیں، اور جس قدر ہو سکے سورہ بقرہ مکمل تلاوت کریں. روزانہ اگر 1 مرتبہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر ہفتے میں 2 بار 3 بار، یا ہفتے میں 1 مرتبہ، جس قدر زیادہ پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں. سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے گھر میں برکتیں آتی ہیں اور شیاطین کا جو اثر ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. اخلاص و للہیت کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ، مکمل طور پر یقین کے ساتھ اس کا سلسلہ جاری رکھیں. اور والدہ جو بیمار ہیں ان کو یا شافی الامراض پڑھنے کے لیے بتائیں. وہ زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن بھر میں جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہیں یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اس طرح زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. مولانا صاحب ان کے بھائی کا بھی مسئلہ ہے جی کہ بھائی کے بارے میں لڑکی کی جو مسئلہ ہے اس کے سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو خاندان کے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، ان کو اس سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے. وقت سے پہلے ہی بچہ جب پرورش پا رہا ہو اس کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کی جائے اور فکری اس کی نشو و نما ہو جائے. جس طرح جسم کی نشو و نما ہو رہی ہو، فکری نشو و نما بھی ہو جائے تو اس طرح کے واقعات پیش ہی نہیں آتے، جس کی طرف توجہ پہلے سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب بچے کو سمجھائیں بجھائیں، اسلامی طور طریقہ بتائیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچہ اگر پڑھ سکتا ہے تو بچے کو پڑھنے کے لیے بتائیں، اور یہ خود بچہ اگر نہیں پڑھتا تو پھر بچے کی نیت سے یہ خود پڑھیں. اللہم اہدی قلبی واسلب سخیفۃ صدری، اس طرح بچے کو پڑھنے کے لیے بتائیں. اب بچہ نہیں پڑھتا تو بچے کی نیت سے کوئی دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ بچہ خود پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم اورنگ آباد سے بڑے شبانہ. فرمائیے. ظہور بھائی اصل میں محرم کے جیسا کل 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھے تھے ہم نے، اور آج 10 کو جیسا روزہ رکھے. جی تقریباً جیسا ہم نے 2-1:30 بجے ہم نے سحری کرے تھے. جی سحری کر کے سو گئے تو جیسا وہ ہر فجر میں اصل میں نیند نہیں اشاری تھی تو جیسا وہ روزہ ہو جائے گا اتنا پوچھنا تھا مولانا. یہ کب کل ہوا؟ 9 کو یا 10 کو ہوا؟
नहीं, आज 10 हुआ। आज को हुआ, ठीक है। 9 का तो पूरा। हाँ, ठीक है, बताते हैं आपको, शुक्रिया मौलाना साहब। آپ جب 1:30 بجے سحری کھا لی تھے تو آپ کی سحری تو مکمل ہو گئی، سنت سحری ادا ہو گئی۔ اب نماز فجر کا مسئلہ ہے۔ فجر کی نماز آج بھی پڑھنا ضروری تھا اور روزانہ ہر دن صبح کی نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور بطور خاص روزے کی حالت میں نماز چھوٹ رہی ہے تو یہ اور زیادہ فکر کی بات ہے۔ لہٰذا اس نماز کی قضا کریں، اور ابھی زوال نہیں ہوا ہے، زوال سے پہلے کا وقت ہے، لہٰذا سنت اور فرض دونوں کی قضا کی جا سکتی ہے زوال سے پہلے تک۔ نماز کی قضا کریں اور آئندہ سے نماز فجر وقت میں پڑھنے کے سلسلے میں اس بات کو یقینی بنائیں۔ جی، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دلی سے بول رہا ہوں، محمد اکمل۔ اکمل بھائی فرمائیے۔ یہ پوچھ رہا کہ جیسے کسی مکان میں بچہ پیدا ہوا ہو جی، تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کسی مکان میں بچہ پیدا ہوا تو کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، مان لے کہ اور کوئی مسئلہ بھی ہے آپ کا؟ نہیں، اور تو شکریہ محمد اکمل صاحب۔ جی مولانا صاحب۔ جس مکان میں کوئی لڑکا تولد ہوا ہو یا لڑکی تولد ہوئی ہو تو اس مقام پر نماز پڑھنے کی کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس مقام پر نماز پڑھی جا رہی ہو، یعنی جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جس جگہ رکوع سجدہ کریں گے، بیٹھیں گے، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اتنا کافی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ماں زچہ بچہ یہ میلے ہوتے ہیں اور جب تک وہ صاف نہیں ہو جاتے اس وقت تک گھر میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، نماز بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح کا خیال ہوتا ہے۔ اس طرح کے خیالات درست نہیں ہیں۔ جس کمرے میں موجود ہیں اس کمرے میں بھی جہاں صاف ستھرا ہو، جہاں پر کوئی گندگی نہ ہو، وہاں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ میں ایک بار پھر بتا دوں، جب بھی آپ ہم سے بات کریں ایک تو ٹی وی کی آواز اس وقت بالکل میوٹ کر دیجئے، اور جب آپ کی کال لگ جائے تو تھوڑا سا آپ صبر کیجئے جب تک پہلا کالر کا جواب مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ہم آپ کا جواب لے لیں گے۔ ایک کالر۔ السلام علیکم۔ جی، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے جناب۔ میرا نام سید حسین ہے۔ جی، میرا نام سید حسین ہے۔ سید حسین صاحب فرمائیے۔ جی، میں بولنا کیا تھا، یہ محرم کے بارے میں ہے نا سر، کیسا کیسا مناتے ہیں سر، محرم کے بارے میں تعریف ہی ہونا سر۔ ہاں، اس کے بعد محرم کے بارے میں تعریف ہی ہونا ہے۔ بعض لوگ ہم پیران کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے، بعض لوگ بناتے ہیں، بعض لوگ فیروز باد سے بیچتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، اس کا صحیح ہے معلوم ہونا۔ طریقہ کیا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ محرم منانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، 9-10 کو روزہ رکھیں یا 10-11 کو روزہ رکھیں، اور محرم کی 10 تاریخ کو خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ شہادت ہوئی ہے، آپ کے شہادت کے واقعات پڑھیں یا کہیں مستند واقعات بیان کیے جا رہے ہوں تو ان واقعات کو سنیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی، اسلامی تاریخ سے واقفیت ہو، اور جو جذبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو پیغام ہے وہ پیغام ہم کو ملے، اس لیے ہم کو یہ سننا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرنا ہے۔ یہی مطلب ہے اور یہی مقصد ہے محرم منانے کا۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا پوریاں کوئی بناتے ہیں یا کسی اور قسم کا کوئی پکوان کرتے ہیں، تو اس طرح کے پکوان کا کوئی نہ ثبوت ہے نہ اس کی کوئی ممانعت ہے، یہ حسب رواج عرف کے مطابق جہاں پر جیسا بھی ہو سکتا ہے وہ ہوتا رہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سنت روزہ جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے اور واقعات شہادت بیان کیے جائے تاکہ پیغام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام ہو، سب کو معلوم ہو کہ یہ واقعہ کیوں ہوا تھا۔ بالکل۔
ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے محترمہ. ہمارا نام شاورا ہے. ایک بار اور کال کیا تھا ہم نے آپ جی کو. بتائیے صابرہ صاحبہ. ہاں تو ہمارے جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہم مطلب ناپاک رہتے ہیں. جی ہماری بات تم چھوٹ جاتی ہے, نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں, کوئی روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, اگربتی لوبھان جلتا ہے تو مطلب عجیب سا لگتا ہے. ہاں بہت پریشان رہتے ہیں. نہیں مسئلہ ہے کیا؟ نماز آپ کی چھوٹ جاتی یہ مسئلہ ہے یا مطلب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ناپاک ہو جاتے ہیں, بات چھوٹ جاتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. کیا ہو جاتا ہے؟ نماز پڑھتی ہے تو ناپاکی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ناپاک ہو گئی, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نماز کی حالت میں اگر جسم کو یا کپڑے کو اگر کوئی گندگی لگی ہو یا اس وقت لگ جائے تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ وہ گندگی کتنی ہے. گندگی اگر 1 درہم کے سے زیادہ ہے, 1 درہم یا 1 درہم سے کم ہے تو اس میں گنجائش ہے. اگر 1 درہم سے زیادہ گندگی لگی ہوئی ہو تو پھر اس سے احتیاط کیا جائے گا. نہیں ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی. صاف صفائی کی جائے اور اچھی طرح پاکی حاصل کی جائے اور اس کے بعد نماز کا اہتمام کیا جائے. اس سلسلے میں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ نماز کے وقت ہمارا بدن بھی پاک ہو, ہمارا لباس بھی پاک ہو, اور جس مقام پر کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. نماز میں طہارت و صفائی اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے, لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے اور پاکی کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے. اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہی ہیں, آپ کی مصروفیت کچھ صاف صفائی کرنے کی ہے اور کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, تو آپ اسی بات کا خیال رکھ لیجئے کہ نماز کا جب وقت آ جائے تو اس وقت آپ کے جسم پر, آپ کے کپڑے پر کسی طرح کی گندگی لگی ہوئی نہ ہو. اس بات کی یقین کے ساتھ پھر آپ نماز کا اہتمام کر سکتی ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں شبلی خان بول رہا ہوں منگیر سے. شبلی صاحب فرمائیے. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے محلے میں محرم میں جلوس اور تعزیہ نکالا جاتا ہے جی, اور اس میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی طرح کیا جاتا ہے, جیسے کھانا چڑھانا, کچھ بھی چڑھانا, تو یہ کہاں تک جائز ہے؟ اچھا مولانا صاحب. اس سلسلے میں 2 باتیں ہیں. ایک تو علم ہوتا ہے اور دوسرا تعزیہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اور آپ کے گنبد کی ایک آرٹیفیشل شکل بنائی جاتی ہے. تو علم کے بارے میں تو سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ علم رکھنا, علم اٹھانا, علم لے جانا یہ درست نہیں ہے, مسلمانوں کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. یہ خاص جو فرقہ ہے شیعہ, ان کا اپنا عمل ہے, اس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے, عام مسلمان اس سے پرہیز کریں. دوسرا مسئلہ جو ہے تعزیہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنبد شریف کو آرٹیفیشل بنایا جاتا ہے, تو اس سلسلے میں علماء کرام کے شمالی ہند میں ہوتا ہے, جنوبی ہند میں تو یہ ہوتا نہیں ہے, شمالی ہند میں ہوتا ہے. لہٰذا اب اس سلسلے میں دونوں قسم کے باتیں ہیں علماء سے, جائز اور ناجائز, اجازت اور ممانعت, دونوں قسم کی باتیں معلوم ہوتی ہیں, دونوں قسم کی نظریات موجود ہیں. مقام اس سلسلے میں مقامی علماء سے رابطہ کر لینا مناسب ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. خیر و برکت کے حصول اور مشکل کشائی یا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے دعا ایک بہت عظیم ذریعہ ہے. دعا درپیش مصیبت سے نکلنے کے لیے قوی ترین اقدام ہے. آپ بھی پروگرام میں فون کر کے اپنے مسائل بیان کر کے پریشانیوں کا, مصیبتوں کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा जोर से बोलिए मोहतरमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है जी, कि आशूरा की नमाज पढ़ी जाती है, ये किस बजे पढ़ी जाती है? कौन सी नमाज? ये रकात और नियत कैसे की जाती है इसकी? कौन सी नमाज? आशूरा की नमाज पढ़ी जाती है ना मुहर्रम के दिन 10 तारीख को। आशूरे की नमाज का तरीका आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। दिन भर में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आशूरे की नमाज दिन में आशूरे के दिन पढ़ना है और ये नमाज नफल का दर्जा रखती है। इसका कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है, दिन भर में किसी भी वक्त आप उसको पढ़ सकते हैं और इसके लिए कुछ सूरतें भी ख़ास नहीं हैं। कोई भी सूरा जो आप पढ़ना चाहें, जो सूरतें भी आपको याद हों और आसानी से पढ़ सकती हों, उन सूरतों को पढ़कर आशूरे की नमाज का एहतमाम किया जा सकता है। मौलाना साहब, इसमें रकात की कोई बंदिश या रकात कितनी रकात पढ़ी जाए, क्या है? नफल नमाज है, अब इसमें 2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। नफल नमाज में मुकम्मल तौर पर गुंजाइश होती है, इसलिए कोई इसमें मुकर्रर नहीं है, हस्ब सहूलत इसको पढ़ा जा सकता है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। चलिए मौलाना साहब, एक मेरे पास कुछ दिन पहले का सवाल है, जुमेरात के दिन गालिबन सवाल एक आया था। मोहतरमा जम्मू से शहनाज साहिबा फोन कर रही थी, उनको ग्वाइटर की तकलीफ है, जो गले में जो बड़ी गांठ बनती है और उसका डॉक्टर्स ने ऑपरेशन भी तजवीज़ किया, बहुत घबरा रही थी, उसके लिए उनको क्या दवा पड़नी चाहिए? इसके लिए बहन साहिबा जितना ज़्यादा हो सकता है या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती रहें और साथ साथ सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर हाथ पर फूंक कर गले पर जहाँ पर वो गांठ हैं वहाँ पर हाथ फेर लिया करें। इस तरह दिन भर में जितना ज़्यादा 2 बार, 4 बार, 5 बार जितना ज़्यादा कर सकती हैं करते रहें और खाली औकात में या शाफ़ी या सलाम पढ़ती रहें। बिल्कुल, हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि कितनी ही ऐसी दुआएं हैं जिन्होंने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया है, शर को खैर में और बेहतर को बेहतरीन से तब्दील कर दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि पुरखुलूस कोशिश और दुआ से वो नताइज निकलते हैं जिनकी अक्ली लिहाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। आप भी प्रोग्राम में अपने मसाइल बयान करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरानी आयात, अस्माउल हुस्ना और मसनून दुआओं के जरिए उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर भी मौजूद है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए मोहतरमा। हमारी बच्ची की शादी हुई 2 साल से जी। वो लोग है ना बच्ची को अच्छा रखते नहीं, बच्चा भी बच्ची से बात करता नहीं, कुछ नहीं, बच्ची बहुत तकलीफ में है हमारी। बच्ची कहाँ पे है अभी? बच्ची अब ससुराल में भेजे 2 महीने से, बच्चा जा रहा नहीं, बच्चा यहीं रहता, बच्ची वहीं रहती। समझ नहीं पा रहा हूँ, बच्चा गाँव में। अच्छा, मतलब कुल मिला के तकलीफ है उनको, ससुराल में तकलीफ है। आपकी बेटी को ससुराल वाले उनकी कदर नहीं करते हैं, शौहर उनकी कदर नहीं करते हैं, उनके शौहर में बातचीत करते, उनको बातचीत भी नहीं करते। हाँ ठीक है। हमारे भी है ना, हमारा और एक सवाल है कि शुगर है, बीपी है। ये आपको है शुगर, ठीक है, शुक्रिया मोहतरमा। शौहर को चाहिए कि जब उसने अक़्द निकाह किया है तो बीवी के हुकूक़ को समझे और बीवी से मुतालिक़ अपनी ज़िम्मेदारियों को जाने और मुकम्मल तौर पर एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अपने ज़िम्मे जो फ़राइज़ और हुकूक़ हैं उसको अदा करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करे। और निकाह करने के बाद अगर कोई शख्स बीवी की
حقوق کو ادا نہیں کرتا تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور یہ اس کے لیے گناہ جیسا عمل ہے. لہذا اس سے مکمل طور پر شوہروں کو احتیاط کرنی چاہیے. اب بہن صاحبہ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ یا ودود یا سلام پڑھتی رہیں, یا ودود یا سلام, یا ودود یا سلام, اس طرح زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں, اس نیت سے کہ شوہر کے دل میں اور سسرال والوں کے دل میں ان سے متعلق محبت پیدا ہو جائے. اور بہن صاحبہ نے شوگر بی پی کے سلسلے میں جو بتایا, تو شوگر کے لیے وہ ھذا ملح اجاج پڑھیں. جب بھی کچھ کھا رہے ہوں, پی رہے ہوں, تو اس سے پہلے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار یا ھذا ملح اجاج, ھذا ملح اجاج اس طرح پڑھ لیں, اس کے بعد اس کو کھا لیں. اور بی پی کے کنٹرول کے لیے کل شیء عندہ بمقدار, کل شیء عندہ بمقدار, اس کو روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں, اور تمام وظائف کو پڑھنے کے موقع پر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بالکل ناظرین, یہ لائیو پروگرام ہے. پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کو دعاؤں کے ذریعے آپ کی مصیبتوں, آپ کی پریشانیوں کا حل بتا سکیں. آپ پروگرام میں فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب, جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. آپ سے گزارش, جب آپ ہم سے بات کریں فون پہ اس وقت ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ایک کالر. السلام علیکم. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھوڑا سا زور سے بولیے. سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. ہمارے شوہر کسی عورت کے چکر میں پھنس جائیں, بہت درست گھر میں بات کرتے, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں تم جاؤ اپنے گھر میں. شوہر آپ کے پریشان رہتے ہیں, لڑائی جھگڑا کرتے ہیں گھر میں؟ ہاں, مجھ سے بات نہیں کرتے. آپ کو شک ہے کہ کسی عورت کے چکر میں بھی ہیں وہ؟ شک, گھر میں آئی تھی وہ عورت. اچھا. وہ عورت گھر میں لے کے آتے ہیں, جیسے ہم کہیں چلے آتے ہیں تو فوراً بلا لیتے ہیں, فون سے بات کرتے ہیں, ہر ٹائم بات کرتے ہیں. جی سب پریشان کر رہے ہیں روز جاتے. جی بتاتے ہیں آپ کو, پریشان نہ ہو, آپ اداس نہ ہو. آپ کو اس کا تکلیف لگتا ہے کہ جو نظر رہتی کسی نے کچھ کرا دیا. جی دل کو بہت نظر کندھوں میں بہت تکلیف رہتی تھی, چوٹی کے نیچے. آپ کے کندھے میں بھی تکلیف رہتی ہے, درد رہتا ہے. آپ مایوس نہ ہو, آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے انشاءاللہ. شکریہ. مولانا صاحب. کندھے میں تکلیف کے سلسلے میں آپ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھتی رہیں, اور پڑھ کر ہاتھ کو پر پھونک ماریں اور ہاتھ کو کندھے پر پھیر لیا کریں. اور شوہر کے سلسلے میں جو بات آپ نے بتائی ہے, اس سلسلے میں بہت ہی حیرت کی اور بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی خاتون سے غیر شرعی تعلقات رکھنا یہ نہایت ہی معیوب اور گناہ والا عمل ہے. اس سے اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرتے ہوئے باز آ جانا چاہیے اگر وہ سن رہے ہوں. اور اس سلسلے میں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ یا ودودو یا سلامو پڑھتی رہیں, یا ودودو یا سلامو, یا ودودو یا سلامو. اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ اس نیت سے پڑھیں کہ آپ کے اور شوہر کے درمیان محبت پیدا ہو, اور اس لڑکی سے جو دوسری عورت ہے اس سے جو تعلقات ہیں وہ تعلقات مکمل طور پر ختم ہو جائیں. اس نیت سے یا ودو یا سلامو صبح شام زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرحاد بول رہا ہوں میں. فرحاد صاحب. جناب دن رات کام کرنے کے بعد بھی میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی. اچھا جی ٹھیک. آپ کیا کام کرتے ہیں فرحاد صاحب؟ جی میں ہینڈ ورک کا کام کرتا ہوں. جی خیر و برکت نہیں ہوتی. اچھا
ٹھیک ہے, آپ کو جو بتا, قرضہ ہے وہ دور نہیں ہوتا ہے. قرض آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے, قرض نہیں اتر رہا ہے, برکت نہیں ہے گھر میں. ٹھیک ہے, آپ کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے اور اس سلسلے میں اور ایڈوانس کیا طریقے ہیں اس کو آپ معلوم کریں, بہتر سے بہتر اپنے کام کو انجام دینے اور اس سلسلے میں بہتری لانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ خود اور اپنے سارے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ روزانہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, گھر میں نوافل وغیرہ ادا کریں. اس کے علاوہ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے داخل ہوں اور آہستہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں. اس کا اہتمام کیا جائے اور گھر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت کو ہم اپنا معمول بنا لیں. دن بھر میں جب بھی ہم کو موقع ملے 1 رکوع 2 رکوع پاؤ پارا جس طرح بھی کم سے کم زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا اہتمام کریں. نمازوں کا اہتمام, سلام کرنے کا طریقہ, قرآن کریم کی تلاوت, ان تمام تینوں کاموں کو کرنے سے ضرور اللہ تعالیٰ سے آپ یہ اس کے بعد امید بھی رکھیں کہ گھر میں خیر و برکت ہوگی. مولانا صاحب, ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم پریشانی کچھ کا سبب کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور ہو کچھ اور, یعنی کہ مان لیجیے ہم اپنے کام میں دل نہیں لگاتے ہیں, کوتاہی کرتے ہیں, کام چوری کرتے ہیں, یا کوئی اور گناہ کر رہے ہوں جس کی سزا ہم کو کسی اور طرح سے مل رہی ہے؟ بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی قسم کی مصیبت اور پریشانی دیتا ہی اس لیے ہے کہ بندوں کی آزمائش ہو جائے اور بندے کھوج کریں, تلاش کریں کہ کیا ایسی غلطی اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے. وہ تو ہر مشکل اور ہر پریشانی کے موقع پر آدمی کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ کیا میں غلطی کر رہا ہوں. جو بھی غلطی ہے ہر شخص خود بہتر جانتا ہے, وہ اپنی غلطی کو دور کرے, اور جو کام کرنے میں وہ ناکام ہے, جس کام کرنے میں اس کو بہتری نہیں ہو رہی ہے, اس میں ترقی کرنے کی کوشش کرے, اس کی کمی اور اس کے نقص کو دور کر کے اس کام میں کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. جی میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں, میرا نام شیخ عبدالعادل ہے. شیخ عبدالعادل صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. شیخ عبدالعادل ہے. شیخ عبدالعادل صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے آپ اور اپنا مسئلہ بیان کیجیے. میرا نام, میرے کو تھوڑا یہ پرابلم ہے کہ وہ میرا بڑے بھائی کا نام سہیل ہے. ہلو فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک. میرے بڑے بھائی کا نام سہیل ہے. جی, ان کو کون سا بھی گھر میں جاؤ تو کمائی میں برکت نہیں ہے, اور کون سا بھی کام پہ جاؤ تو کام ان کو سیٹ نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کرتے تاکہ آپ کا ایک اور مسئلہ بھی شاید تھا وہ بھی ہم سن سکتے تھے. بہرحال مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ آپ اپنے بھائی سہیل صاحب سے یہ بتائیے کہ وہ اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھتے رہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جانپور سے بول رہا ہوں. فرمائیے. جی مجھے فجر کی نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے, میں زور میں ادا کر سکتا ہوں؟ جب نماز چھوٹ جائے تو کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں, قضا تو کبھی بھی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ ان کی ٹی وی کی آواز بھی آن ہے تو اب ان کو ایسے ہی چلانا پڑے گا. آج
فجر کی نماز کو بر وقت پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک مرتبہ اگر چھوٹ جائے تو دوسرے دن سے اور زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ بر وقت بیدار ہوں اور فجر کی نماز وقت پر ادا کریں. اور اب جب کہ نماز چھوٹ چکی ہو تو اس میں جلد سے جلد، جب بھی نماز چھوٹ جائے تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ بندے سے جب بھی غفلت دور ہو فوراً وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے. سو گئے تھے، نیند سے بیدار ہو گئے ہیں، اٹھتے ہی نماز کی طرف توجہ کریں. اور اب جو وقت ہے اسی وقت ابھی پڑھ لیں، اور آج ظہر سے پہلے تک یعنی زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک پڑھیں گے تو 2 رکعت سنت کی بھی قضا کریں گے اور 2 رکعت فرض کی بھی قضا کریں گے. اور اگر زوال کا وقت شروع ہو جائے تو عین زوال کے وقت تو نماز پڑھنا ممنوع ہے. ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے کچھ دیر کے بعد، اور ظہر کے وقت میں یا اس کے بعد کبھی بھی قضا کر سکتے ہیں. اور زوال کے بعد قضا کر رہے ہوں تو صرف 2 رکعت فرض کی قضا کریں گے، سنت کی قضا نہیں کریں گے. نیکسٹ ٹائم سے کوشش کریں گے اس بات کی کہ مسجد میں جا کر وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اگر جماعت چھوٹ گئی ہو تو کم از کم وقت پر ادا کریں اور قضا کی نوبت آنے نہ دیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، میں نے مسئلہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. جی جناب، میرا ایک بھائی ہے، جی وہ 24 گھنٹے پریشان رہتا ہے. 24 گھنٹے پریشان رہتا ہے وہ؟ ہاں پریشان رہتا ہے، تو اس کو نماز میں بھی کم وقت دے رہا ہے وہ. اچھا، تو نماز کم پڑھ رہا ہے. پریشان کس وجہ سے رہتا ہے؟ نوکری کے لیے، جاب کے لیے، یا کسی اور چیز کے لیے؟ کس لیے پریشان رہتا ہے؟ ایسے یہ رہتا ہے کہ کوئی نوکری نہیں، کوئی کاروبار کے مسئلے میں رہتا ہے، جہاں جاتا ہے کاروبار بنتا نہیں اس کا. اچھا، تو اس کے لیے پوچھنا مولانا صاحب سے کہ کیا ایسی کوئی دعا ہے جو وہ پڑھیں گے، اس سے کوئی دعا ایسی بتا دیں جو. جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں جموں سے بات کر رہا ہوں. جموں سے. جموں سے، ٹھیک ہے، شکریہ. کاروبار کے سلسلے میں وجوہ اسباب معلوم کریں اور ان وجوہ اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یا رزاق یا وہاب 51 مرتبہ پڑھتے رہیں. یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب، اس طرح زیادہ سے زیادہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائے رکھیں، اللہ کا فضل و کرم ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یو پی سے گلزار احمد بول رہا ہوں. گلزار بھائی فرمائیے. میرا چھوٹا سا سوال ہے. جی. میرے پاس نہ تو ہے روزگار، نہ ہے میرے پاس پیسہ. اچھا. اور میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں. مجھے کوئی چھوٹی سی پڑھنے کی چیز ہے جو بھی مطلب جو میرا مسئلہ حل ہو جائے. میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں، اردو بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں. جی. کوئی ایسا عمل ہو جو میرا مسئلہ جو ہے، جیسے میرے پاس روزگار اور پیسہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. بالکل، دعا آپ کو ضرور بتائیں گے. گلزار بھائی آپ کام کیا کرتے تھے ویسے؟ فی الحال میں بے روزگار ہوں. نہیں ویسے کیا کام، مطلب آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے زندگی میں چمڑے کا، ہڈی کا اور لوہے کا کاروبار کیا ہے. اچھا. اب میں فی الحال نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے جی پاس. سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، آپ کو ضرور بتائیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. آپ 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت آپ نے بتایا کہ کرنا نہیں آتا، تو آپ ویسے ابھی فی الوقت خالی ہی ہیں، تو کسی سے بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت سیکھ لیں. دن میں اگر 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ نکال لیں گے
تو آسانی سے قرآن کریم کی تلاوت کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس وقت تک آپ یا قاضی الحاجات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اس طرح پڑھتے رہیں، اور کاروبار کے سلسلے میں کاروبار کے حصول کے لیے جو کوششیں آپ کو کرنی چاہیے ظاہری طور پر ان کوششوں کو بھی آپ جاری رکھیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی، کیا مولوی صاحب نے کیا بتایا؟ یا قابل حاجات، یا قاضی الحاجات، یا قادیل؟ جی ذرا سے ایک بار صاف کر کے بتا دیجئے۔ مولانا صاحب تھوڑا سا ان کو وضاحت کر دیجیے ایک بار پھر سے۔ جی بالکل ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا مناسب ہے۔ جی ہمیں امید ہے گلزار صاحب اس بار آپ نے سن لیا ہوگا۔ بہرحال اور ایک کوشش یہ بھی کر لیں کہ آپ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا یہی لفظ آپ لوکل مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے وہاں پوچھ لیں کہ صحیح لفظ کیا ہے، اگر آپ کو ہجا اس کا نہیں سمجھ میں آیا ہو۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی ہمارا دو سوال ہے۔ فرمائیے۔ ہمارا ایک پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے دو رمضان یہ رکھے ہیں، 9 تاریخ کا 10ویں کا، یہ کون سا یعنی اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، کس حساب سے میں ایصال ثواب بھیجے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جی فرمائیے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں دوسرا سوال یہ ہے، ہماری 3 لڑکی جو ہے پڑھ رہی ہے اور 2 کا جو ہے یعنی ہدیہ کرانا ہے، تو کیا اس میں یعنی کہ کرائیں اس میں اور کیا نہیں کریں؟ کیا کرانا ہے بیٹیوں کا؟ ہدیہ۔ ہدیہ؟ ہاں دونوں لڑکی قرآن پڑھ گئی ہیں تو ان کا ہدیہ کرانا ہے۔ اچھا قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، مکمل کر لیا انہوں نے، اب اس کا ہدیہ کرانا ہے، کیا طریقہ؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہاں جواب دیتے ہیں آپ کو، ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے۔ مولانا صاحب عاشورے کا روزہ جو آپ رکھے ہیں 9-10 کا روزہ، یہ روزہ سنت ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عظیم اجر و ثواب اس کا عطا فرمائے۔ اور اب اس سلسلے میں آپ نے جو ایصال ثواب کی بات کہی ہے، تو ایصال ثواب کہہ سکتے ہیں بھی کوئی بھی کام انجام دے کر، کوئی بھی کار خیر انجام دے کر اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس عمل کو بھی ہم کسی کے لیے ہدیہ کرنا چاہیں، کسی کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیاری عمل ہے۔ اسی طرح بچی جو قرآن کریم ختم کر چکی ہے اور قرآن کریم پڑھانے والوں کو آپ ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، اہتمام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا اختیاری عمل ہے، نہ یہ ضروری ہے نہ یہ منع ہے۔ آپ اگر چاہیں تو ہدیہ کرنے کا اہتمام کریں، جیسے بھی آپ کے پاس عرف اور طریقہ ہے جائز طریقے سے، اور اگر کرنا آپ نہیں چاہتے ہیں یا گنجائش نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، افسوس کی بات بھی نہیں ہے، کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھوڑا سا زور سے بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جن ناپاکی کی حالت میں شہادت نامہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ 40 نامہ؟ شہادت نامہ۔ شہادت نامہ، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مسئلہ آپ کا بہن؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہ 10 محرم کو کھانا بنایا گیا امام حسین کے نام سے جو فاتحہ لگائی جاتی ہے، وہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ ٹھیک ہے، آپ کا جواب دیں گے، شکریہ۔ آپ نے جو 2 سوال کیے ہیں دونوں بھی کام ایسے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی
کوئی ممانعات نہیں ہے۔ ناباکی کی حالت میں شہادت نامہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے، اور کھانا وغیرہ پکا کر اس کا ایصال ثواب کرنا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے محترمہ۔ یہ بول رہے ہیں یہ محرم میں جو حلیم بناتے ہیں، جی اس حلیم بناتے ہیں محرم میں، اس کو فاتحہ کرانا ضروری ہے یا اچھا مجلس کرانا ضروری ہے؟ اچھا ٹھیک ہے آپ کو۔ اور ایک سوال اور پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی پوچھیے بالکل۔ ہم یہ بول رہے ہیں، ہم کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، پورا 1 سال ہو گیا پڑھتے پڑھتے، اب ہم جو سنا رہے ہیں تو اس میں ہم کو جلدی سنا نہیں پا رہے، پتہ نہیں کیوں اٹک رہے ہیں، اتنے محنت سے ہم نے پڑھا ہے اس میں۔ قرآن ہم چلانے والے ہیں، اس سے پہلے ہم جو سنا رہے ہیں تو ہم کو اٹک رہے ہیں، تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مولانا صاحب سے تھوڑا بولنا، دعا کریں ہمارے لیے۔ قرآن شریف پڑھنے میں تھوڑی آپ کو مطلب یاد نہیں رہ رہا ہے آپ کو؟ ہاں تھوڑا سا یاد نہیں رہ رہا، سنا رہا ہے تو اس میں دیکھ کے تو صحیح سے پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں دیکھ کے صحیح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد کرنے میں ابھی تھوڑی دشواری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو دقت ہو رہا ہے ہمارے کو، بتا دیں گے آپ کو بہن، شکریہ۔ قرآن کریم کی تلاوت میں دقت ہو رہی ہے یا یاد میں دقت ہو رہی ہے تو آپ اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اور قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیا کریں۔ علم نشرح لک صدرک، یہ پوری سورت پڑھ لیں 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر تلاوت کا آغاز کریں۔ اور اس سے پہلے والا کیا مسئلہ تھا ان کا؟ حلیم جو بناتے ہیں، کئی جگہ رواج ہے حلیم بنانے کا 10 محرم کو، تو کیا اس کا فاتحہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی یہ ایک اختیاری عمل ہے، نہ حلیم بنانا ضروری ہے نہ فاتحہ خوانی کرنا ضروری ہے، دونوں بھی اختیاری عمل ہے۔ فاتحہ خوانی میں چونکہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ پڑھا جاتا ہے، لہٰذا یہ اچھی ہی بات ہے، لیکن یہ جو فارمیلٹی ہے کہ حلیم بنانا ہی ہے یا کوئی اور ڈش پکانا ہی ہے، یہ کرنا ہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ روزہ رکھنا، 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھنا سنت ہے، اور واقعات شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستند طریقے سے معلوم کرنا، اور شہادت کا جو پیغام ہے وہ اپنے اندر لینا، نیکیوں کی رغبت کرنا، برائیوں سے روکنا، ان کاموں کو کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رسم اور رواج کے طور پر آپ کربلا نہیں گئے تھے اور کوئی اور کام کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے ساری قربانیاں دی ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا شریعت اور دین کی حفاظت کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس دین کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دے کر اور اپنے کنبے کو لٹا کر اور اپنے سارے جانثاران کو قربان کر کے آپ نے جس دین کو بچایا ہے، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اس دین پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عرف و رواج سے بالاتر ہو کر، اپنے رسم و رواج سے اوپر آ کر ہم مقاصد کو پیش نظر رکھیں، جو مقصد ہے اس کو پریفرنس دیں، اس کو ترجیح دیں۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ۔ جی بھائی، میرے میں تو سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ تو میرا بھائی نا، میرا بھائی باہر جانے کو بول رہا ہے، امریکہ، اس کا سب کام چل رہا ہے اور کلام پاک پڑھانی ہے، مجھ کو بتا دو اپنے بھیا کے لیے میں پڑھ دوں وظیفہ۔ مطلب باہر ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ جی، ان کا تھوڑا سا کام رک رہا ہے، بالکل بھی ہو ہی نہیں رہا ہے، تاکہ پوچھے سب کچھ تیار، کاغذ پورے سب پورے ہو رہے ہیں سعودی عرب جانے کے لیے۔ مجھے بتا دو بھائی صاحب کچھ۔ ہاں جی، جو دوسرا میرے سوال ہے کہ میں نے آج بنا سحری کھائی ایسے ہی روزہ رکھا، کیا ہو جائے گا میرا روزہ؟ آپ نے آج سحری نہیں کھائی؟ جی۔ اور اس کے علاوہ کیا نہیں کیا؟ ہاں ایسے ہی رکھا بس روزہ۔ اچھا، ایسے ہی رکھا، نیت کر لیا آپ نے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی بھائی، میرا ایک سوال ہو رہا ہے۔ فرمائیے۔ ہلو۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ جی
जी वो मेरी जो बेटी है ना 8 साल की, उसका नाम महविश है। हाँ। ये बता दो उसका नाम अच्छा है कि नहीं, और वो कमजोर बहुत ज्यादा रहती है। वो कमजोर बहुत ज्यादा रहती है हेलो? महविश बहुत ज्यादा जी बहुत कमजोर। कमजोर रहते हैं, कुछ खाना भी नहीं खाते हैं, भूख नहीं लगती बच्चों को, सारे बीमार रहते हैं, कोई भी कुछ कभी कुछ कभी। ठीक है मोहतरमा, आपको जवाब देंगे, शुक्रिया। मौलाना साहब, भाई के सिलसिले में वो भाई को बताएं कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इस आयत करीमा को पढ़ते रहें। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, इस आयत करीमा को रोज़ाना 51 मरतबा या 21 मरतबा हस्ब सहूलत पढ़ते रहें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और रहा आपके रोज़े का मसला, तो रोज़े में सहरी खाना सुन्नत है, सहरी आपने नहीं खाई है तो सुन्नत छूट गई, और अब आप रोज़े की नियत कर चुकी हैं तो रोज़ा आपका दुरुस्त हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप रोज़ा रखेंगे तो सहरी का भी एहतिमाम कर लिया करें, क्योंकि रोज़े में सहरी खाना सुन्नत है। और अगर आप 9 का रोज़ा रह चुकी हैं तो 10 का रोज़ा ठीक है, और अगर 9 का रोज़ा आप नहीं रहे हैं तो 10 के साथ कल यानी 11 का रोज़ा भी आप रह जाएं। और छोटे बच्चों की जो तबीयत ख़राब हो जाती है, या बच्चे खाना नहीं खाते, या बच्चे सता रहे हैं, इस तरह की कोई भी बात हो तो बच्चों पर ये दुआ दम कर दें, 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़कर बच्चों पर ये दुआ दम कर दें, उनको फूंक दें। उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा। उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा, इस तरह दुआ पढ़ना है। और बच्चा हो तो जैसा मैं बताया उसी तरह पढ़ेंगे, और अगर बच्चे की जगह बच्ची हो जिसके लिए दुआ पढ़ रहे हैं, अगर वो लड़की हो तो उसके लिए उईज़ु की पढ़ेंगे, काफ को ज़ेर के साथ, उईज़ु की। बाकी पूरी दुआ वही है, सिर्फ काफ को ज़ेर का फ़र्क है। लड़की के लिए उईज़ु की और लड़के के लिए उईज़ु का। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं। फरमाइए। मेरी अम्मी की बहुत तबीयत खराब है, उनको उल्टी बहुत हो रही है, दवा करा रहे हैं फिर भी फायदा नहीं कर रही है। मैं मुंबई से बोल रही हूँ जी। और दूसरा मसला? अब दूसरा मसला ये है कि हम 4 बहने, शादी का रिश्ता किसी का भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको जवाब देंगे जरूर, शुक्रिया। मौलाना साहब। वालिदा साहिबा की तबीयत में बेहतरी के लिए सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़कर उनको ख़ुद दम करने के लिए बताएं। और अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक ना हो, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, तो उस वक्त आप में से कोई भी इस तरह पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर उन पर दम कर दें या पानी पर दम करके उनको दे दें, वो ख़ुद पढ़ती हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और आप लोगों की शादी के लिए रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर व खलक़नाकुम अज़वाजा, ये दोनों अलग अलग आयतें हैं। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर व खलक़नाकुम अज़वाजा, दोनों आयतों को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। और बहुत ही अफसोस की बात है कि एक ही ख़ानदान की 4 लड़कियां मौजूद हैं शादी के लिए और रिश्ता किसी का भी नहीं हो रहा है। इस सिलसिले में मुस्लिम कौम को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर लड़के वालों को, कि वो किस तरह कैसी लड़की चाहते हैं और किस तरह जहेज़ का, लेन देन का, घोड़े जोड़े का मुतालबा करते हैं। इस सिलसिले में नज़रसानी करें अपने आमाल पर और अपने आमाल को सुधारने और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा 2 सवाल है। फरमाइए। एक
आगे आप नहीं तो नहीं पता। ये बच्चों को सुन्नत का तरीका करने का चीज कौन से जमाने से आता है? मोहतरमा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, क्या फरमा रही हैं आप? बच्चे अगर मुसलमान होने के बाद तो आपके यहाँ टीवी, देखिए आप लोगों से गुजारिश, देखिए मेरे आज तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपने ये मौका आज गंवा दिया। टीवी की आवाज अगर आप बंद करते तो पहली ही बार में मैं आपका सवाल सुन सकता था। बहरहाल आज के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप कल फिर फोन कीजिएगा, कोशिश ये कीजिएगा कि टीवी की आवाज, कोशिश नहीं बल्कि टीवी की आवाज बंद ही कर दीजिएगा। मौलाना साहब आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी दस्तयाब होता है, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप दोबारा इत्मीनान से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल सुबह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।